السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگنے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اپنی پریشانی کے لیے، اللہ کے سامنے خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور کبھی کبھی من میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اگر ذہن میں بات یہاں تک آنے لگے تو آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دینا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ آپ دعائیں مانگتے رہیں، آپ اللہ سے رو رو کر کے اپنی حاجت کی، اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے آپ رکھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ کب تمہیں وہ عطا فرما دے یا اپنے پاس محفوظ رکھ لے اور آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ مل جائے۔ اس لیے بہت سارے حضرات یا بہت سارے ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارے عزیز نوجوان کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دعا ہی کرنا چھوڑ دیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے خوب محبت کرتا ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ جو کہ آپ کا مدرسہ یا اسکول نہیں جا رہا ہے، اس کے ماں باپ اس کے خیر خواہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے زبردستی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی غلط چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ یا بچی اسکول یا مدرسے نہیں جاتے ہیں تو صبح صبح اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تم اٹھے نہیں، اور کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی پیر پکڑتا ہے اور زبردستی اس کو اسکول میں یا مدرسے میں بٹھا کر کے آتے ہیں۔ اب اس بچے سے اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ تو میرے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، اور زبردستی میرا دل بھی نہ چاہے مدرسے میں یا اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتی۔ لیکن کبھی ماں باپ کے دل سے آپ پوچھو کہ آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے ہو، کہ آپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے ہو، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ زبردستی، یہ اس پر سختیاں ہم اس کی تربیت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اور ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آئندہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ہم تو بے پناہ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں اور بندیوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا اپنے ایمان والے بندے اور بندی کی ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ کب اس کی منہ مانگی ہوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے اور جیسا وہ کہہ رہا ہے اللہ ویسا ہی اس کے لیے فیصلہ کر دے، تو اب یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ کب بندے اور بندے کے لیے اس میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اسی لیے آپ کو جب پتہ چلے گا کہ جو دعائیں آپ کو دنیا میں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، حالانکہ کوئی بھی ایمان والے بندے اور بندی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جب آپ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیکھیں گے کہ ہم نے جو دنیا میں دعائیں کی تھیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر رکھی ہیں، تو آپ یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں مجھے کچھ بدلہ ملتا ہی نہیں، کاش کہ دنیا میں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، بس آخرت میں اللہ تعالیٰ یہاں ثواب کی شکل میں، اجر کی شکل میں محفوظ کر لیتا اور آج وہ ہمیں ضرور عطا ہوتی۔ تو اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا یہ تو صرف چند روزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے، باقی اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے اور اس کو آپ کامیابی کی دلیل سمجھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے ایمان والے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہمیں یہ دعا، یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں آخرت میں بہت ذخیرہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما،
تو اسی لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم دعا مانگ مانگ کر کے پریشان ہو جا رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور میرے عزیز نوجوانوں۔ آپ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اور جب آپ کے لیے جس وقت آپ کے لیے جس لمحے آپ کے لیے بہتری ہوگی، اللہ وہی آپ کی دعا کو قبول فرما کے آپ کو عطا فرما دے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لی ہیں آخرت میں انشاءاللہ وہ ملنی ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بات ہی سمجھ میں آئی ہوگی، اس لیے آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس کو ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔